الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، ہمارا درس سورہ صاد جو 38 نمبر سورت تھا، ان کے بعد اب سورت نمبر 39 سورہ زمر، جس میں 75 آیتیں ہیں، 75 75، یہ 39 نمبر سورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 59 نمبر ہے، 59۔ اس میں 8 رکوع ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت کا نام زمر، چونکہ اس کے اینڈ میں مسلمانوں اور کافروں کے گروہ کا ذکر ہوا ہے۔ زمر کا لفظ زمرن سے بنا ہے، اس کا لفظی معنی آواز ہے، اس سے مراد جماعت اور گروہ ہے۔ الزمر کا معنی ہے کئی جماعتیں اور کئی گروہ۔ آیت نمبر 71 اور 73 میں زمر کا لفظ آیا ہے، اور قرآن مجید کی صرف اسی صورت میں زمرہ کا لفظ آیا ہے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور کافروں کے گروہوں کو جہنم کے طرف ہانکا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جنتیوں کا ذکر آیا، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کو جنت کے طرف روانہ کیا جائے گا۔ اس سورت کا سورہ صاد سے مناسبت کہ سورہ صاد کو قرآن مجید کی اس وصف پر اینڈ کیا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور سورہ زمر قرآن مجید کی اس وصف سے شروع ہو رہی ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل ہونا قرآن کا غالب اور حکمت والے ذات اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے۔ اس کا موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وجود اور اس کے وحدانیت پر دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی وحی اور قرآن مجید کا وحی الہی ہونا بیان کیا گیا۔ مزید بھی کافی سارے واقعات اس میں، ان کے موضوعات کیا کیا ہیں، لیکن شارٹ کٹ ہم 2-3 باتیں ہم نے بتائی۔ تو فرمایا تنزیل الکتاب، اتارنا ہے، اتاری اس کے یہ کتاب اللہ عزت و حکمت والے کے طرف سے۔ یہ مکی صورت ہے، سوائے قل یا عبادی الذین اسرفوا 53 نمبر، اور اللہ نزل احسن الحدیث 23 نمبر آیت، یہ مدنی ہے۔ یعنی اس کتاب قرآن کریم یا اس صورت کے بھیجنے والا وہ غالب ہے، عزیز ہے، عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ لانے والا فرشتہ جبریل وہ بھی عزت والا، لینے والے رسول وہ بھی عزیز عزت والے۔ تو جو عمل کرے گا، جو سننے والا ہے وہ کان، وہ سننے والے بھی عزت والے، دنیا و آخرت میں۔ تو کلام کی عظمت کا پتہ کلام والے کی عظمت سے چلتا ہے۔ تو اللہ جیسے کوئی ذات و صفات میں نہیں ہے، لہذا اللہ کے کلام جیسے کلام دنیا میں نہیں ہے۔
इन्ना अंजलना इलैकल किताब, ये महबूब बेशक हमने तुम्हारे तरफ किताब नाजिल की बिलहक, हक के साथ ये किताब उतारी। अगरचे उतारने वाले हज़रत जिब्रील हैं, लेकिन चूंकि इनका काम दर हकीकत रब ताला के काम है, इसलिए फरमाया हमने उतारा। मालूम है कि कुरान करीम पहले ऊंचे मकाम पर था, क्योंकि उतारना ऊपर से नीचे होता है। फाअबुद, इबादत कीजिए अल्लाह, अल्लाह की, किस हाल में? मुखलिसन लहू अद्दीन, के इबादत अल्लाह के लिए खालिस करते हुए कि इसमें दूसरी मिलावट ना हो। तालीम है आम इंसानों के लिए। सूफिया फरमाते कि बंदा इबादत में जन्नत हासिल करने की, दोज़ख से बचने की भी नियत ना करे, सिर्फ रब को राजी करने की नियत करे, क्योंकि ये बंदगी है, तिजारत नहीं है। अब देखें, मैं खुद जो है, बाज़ औक़ात लोग कहते हैं ये सूरत पढ़ो, ये पढ़ो, ये, मैं ये तरगीब नहीं दिलाता। मैं कहता हूँ कुरान पाक की तिलावत करो, क्योंकि हमारे यहाँ सुस्ती ये है, अक्सरियत हमारी ये है कि हम तिलावत कुरान कम करते हैं। और फिर मैं कह दूं कि तू सूरत मुल्क पढ़ेगा तो अजाब कब्र से बचेगा, तू सूरह वाक़िया पढ़ेगा तो दौलतमंद होगा, तो फिर वो जो है 24 घंटे वो इसी सूरतों में लगे रहते और अपनी नीयतें खराब होती हैं। हालांकि ऐसे आप तिलावत करें, आपको हर हर पर 10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह का कलाम आप पढ़ रहे हैं, तो इससे अच्छा नहीं है कि आप अल्लाह की रजा के लिए पढ़े। अल्लाह हदीस पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुझसे मांगने से कुरान ने उन्हें मशगूल कर रखा, मैं मांगने वालों से, कुरान पाक पढ़ने वाला जो मांगता नहीं वो कुरान पढ़ता रहता है, मांगने वालों से ज्यादा देता हूं। जो मांगते हैं उनसे ज्यादा उनको देता हूं जो मेरा कलाम पढ़ते हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है कि हमारी जरूरत है क्या है। अब अल्लाह वाले जो सूफिया होते हैं तो वो बहुत कम, जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद जिब्रील है, बोला नहीं, मेरे हालात को अल्लाह खूब जानता है, मैं क्यों मांगू। ये बाकायदा किताब, मिशकात किताब, जब हम दुआ के बारे में पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे सूफिया कहते हैं कि भाई मांगो तो उससे जा आता है जिनको पता ना हो। वो सूफिया की फिर हर बात में बड़ी हिकमत है, कहते वो हमारी हालतों को जानता है। जिस तरह वो, यानी जिस तरह हम अल्लाह के करीब होते हैं, इस हाल में हमें रखते हैं। अगर अब हमारा ये मौक़िफ़ है कि दुआ मांगना अच्छी बात है, लेकिन सूफिया को जो फना फिल्लाह तो उनकी शान फिर अलग होती है। वो कहते हैं मैं मांगने पे वक्त लगाऊं, इससे अच्छा नहीं है कि मैं अल्लाह ताला की बंदगी पर वक्त लगाऊं। जैसे एक सहाबी अर्ज कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं कितना दरूद पढ़ूं? 4 हिस्से में 1 दरूद, बाकी दुआ। बोले नहीं, अगर ये भी बेहतर है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा दरूद पढ़ो तो बेहतर है। बोला अगर 2 हिस्से, फिर 3 हिस्से, फिर बोला अगर पूरे दरूद ही दरूद पढ़ो, फिर बोले अल्लाह ताला तुम्हारे सब मुश्किल आसान फरमाएगा। तो अल्लाह की बंदगी, तो यहाँ कहा कि खालिस अल्लाह के लिए दीन, अल्लाह की बंदगी, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, हाँ खालिस अल्लाह ही की बंदगी है। दीन की बहुत मानी है, यहाँ माना इबादत है, यानी अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं। या मतलब ये कि मकबूल इबादत वो है जो खुलूस के साथ हो, जिसमें रियाकारी ना हो, जिसमें मिलावट ना हो, और इंसान ये तस्वर करे अल्लाह तूने तो अपने बंदगी के लिए मुझे पैदा किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो खालिस अपने बंदगी अल्लाह के लिए करे। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, और वो जिन्होंने अल्लाह के सिवा वाली बनाए हैं, वली औलिया बनाए। अब जगह जगह हम सूरह अनकबूत में पढ़ चुके हैं, सूरह काफ में पढ़ चुके हैं। यहाँ इस पर बड़े इतराज होते हैं कि एक जगह ये भी है कि वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अल्लाह के सिवा कोई वली, कोई मददगार नहीं। अब
قرآن پاک کو سمجھنا ہوتا ہے. اس لیے ضروری ہے کوئی درس دے پہلے وہ ان کے اصول پڑھ لے کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء، سورت نمبر 9 آیت نمبر 71، سورت نمبر 5 آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، تمہارا ولی صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول اور ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. تو پھر کیا کرو گے؟ تو لہذا جہاں ولی کی نفی وہاں بمانے معبود ہو، یہاں ولی سے مراد معبود ہے. جیسے آگے اللہ نے فرمایا کہ ما نعبدہم، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ بت پرست کہتے تھے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے ہم انہیں پوجتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یعنی مشرکین عرب کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کو اپنے خالق حقیقی مالک سمجھ کر نہیں پوجتے، خالق و مالک تو صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں، مگر انہیں خالق تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھ کر رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے پوجتے ہیں. یہ ان کا شرک ہے. خیال ہے کہ کسی کو رب کے قریب کا وسیلہ سمجھنا شرک نہیں ہے، اس کا تو حکم ہے. رب فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35، اَيُّهَا الَّذِينَ اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. تمام عبادات محضہ ہو اور ذوات فاضلہ ہو، یہ وسائل ہیں. بلکہ بتوں کو خدا رسی کا وسیلہ جاننا شرک ہے، اور وسیلے کو معبود جاننا، اس کو پوجا کرنا شرک ہے. جیسے کعبے کی طرف سجدہ کرنا عین ایمان ہے، آب زمزم کو وسیلہ قرب الہی سمجھ کر پینا ثواب ہے، مگر بت کی طرف سجدہ کرنا یا گنگا کا پانی احتراماً پینا شرک ہے. یہ آیت کفار کے لیے ہے، اسے مسلمان و انبیاء اولیاء پر چسپاں کرنا یہ خوارجوں کا طریقہ ہے. تو کسی کو معبود سمجھ کر کہ کہتے ہیں یہ وسیلہ، یہ تو شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کی بندگی ہو ہی نہیں سکتی. یہ اپنے طرف سے انہوں نے یہ گھڑ لیا تھا کہ ہم تو اللہ نے تھوڑا ہی حکم دیا کہ تم ان کو پوجو، یہ میرے قریب کر دیں گے. ہاں، اللہ والوں کے نیک بندوں کا قرب، ان کی محبت، یہ اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ حکم فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان کہ تم جو کر رہے تھے کیا یہ وسیلہ اللہ نے بتایا تھا. فیما ہم فیہ یختلفون، کس پہ فیصلہ کرے گا؟ جس بات میں یہ اختلاف کر رہے تھے. اس طرح کے مومنوں کو جنت میں، کافروں کو جہنم میں داخل فرمائے گا. دنیا میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا جو بڑا جھوٹا اور ناشکرا ہے. کاذب جھوٹا، کفار ناشکرا، یعنی کافر جب تک کافر ہے اسے ہدایت اعمال یا ہدایت جنت نہیں ملتی. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ ارادہ کرتا اولاد کی، لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اپنے مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. اس میں ناممکن کو ممکن پر معلق کیا گیا ہے، یعنی اگر بفرض محال رب تعالیٰ اولاد چاہتا تو اپنی تجویز سے اس کا انتخاب کرتا، نہ کہ مردود تمہاری تجویز سے اور اس نے تمہیں چنا. ایسے نہیں ہے، بلکہ اللہ خود کرتا، لیکن اللہ کو ضرورت نہیں ہے. سبحانہ، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے. هو اللہ الواحد القہار، وہیں اللہ سب پر غالب ہے، جو حقیقتاً ایک بھی ہو، سب پر غالب بھی ہو. وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا ہم جنس اور اس کی مثل ہوتا ہے. نیز مغلوب شخص بیٹا اختیار کرتا ہے، یا شہوت سے مغلوب یا موت
سے ڈرنے والا یا دشمن سے جب رب تمام کمزوریوں سے پاک ہے تو اس کو اولاد کی کیسی ضرورت پڑی؟ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو سچ بنایا، حق بنایا، برحق بنایا، یعنی بغیر کسی کی مدد کے ہزارہ حکمتوں پر مشتمل بنائے، تو اس سے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ یکور اللیل علی النہار، لپیٹتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو دن پر لپیٹتا ہے، یکور اللیل علی النہار وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ اس طرح کی گرمیوں میں دن کو دراز فرما کر رات کا ایک حصہ دن میں داخل فرما دیتا ہے، اور سردیوں میں رات کو دراز فرما کر دن کا ایک حصہ رات میں شامل فرما دیتا ہے۔ لپیٹنا، کور یکور تکویر۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا انسان کی خدمت کے لیے۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے، یجری چلتا ہے ہر ایک سیارہ۔ الا هو العزیز الغفار، سنو وہیں عزت والا، غالب اور طاقتور، یا غفار بخشنے والا، مہربان۔ اسے دو مسئلے معلوم، ایک یہ کہ رب کی رحمت و مغفرت اس کے غضب اور پکڑ پر غالب ہے، اسی لیے سزا جلدی نہیں دیتا۔ دوسرا یہ کہ رب کا بخشنا عزت کے ساتھ ہے، اگر کروڑوں مجرموں کو بخش دے تو نہ اس کا کچھ بگڑتا ہے نہ اسے کوئی پوچھ سکتا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، رب کریم نے تمہیں پیدا کیا نفس واحدہ۔ عالم اجسام میں سب انسانوں کو آدم علیہ السلام سے اور حقیقتاً سارے عالم کو عقائد و جہان کے نور سے بنایا، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ رب فرماتا ہے من نفس واحدہ ثم جعل منہا زوجہا، پھر رب کریم نے ان کے جوڑے کو، ان کی بیوی کو ان سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ بی بی حوا کو بنایا، اس سے معلوم ہوا کہ مرد عورت کی اصل ہے، اس لیے اس سے افضل و اشرف ہے مرد۔ اس کی اور بھی مختلف توجیحات بیان کیے گئے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور تمہاری چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، پیدا فرمائے۔ اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ، نر مادہ مل کر 8 جوڑے ہوئے، نر مادہ سے مل کر ایک جوڑا، مادہ نر سے مل کر دوسرا جوڑا۔ رب فرماتا ہے خلق الزوجین الذکر والانثی، ہم سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 143 میں پڑھ چکے ہیں۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقْرِ اثْنَيْنِ، وہاں پہ 8 ازواج ہم ہی پڑھا تھا۔ بتا دو کہ اللہ نے نر کو حرام پیدا کیا یا جو مادہ کو، یا جو ان کے پیٹ میں، سب مشرکین کا رد وہاں پہ کیا گیا تھا۔ یخلقکم، پیدا فرمائے گا تمہارے لیے، فی بطون امہاتکم، تختوں میں پیدا فرماتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں۔ خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ایک طرح سے دوسری طرح 3 اندھیریوں میں۔ کیا مقصد؟ اولا نطفہ، پھر خون کی پھٹک، پھر پارا گوشت، پھر مکمل بچہ۔ ماں کے پیٹ ایک اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور اس کی چھلی کے اندھیریاں جن میں بچہ رہتا ہے، انہیں پردوں میں ہوا بھی پہنچاتا ہے اور عذابی۔ انڈے میں بچے کئی دن تک زندہ رہ کر باہر آتے ہیں، وہاں بغیر کھڑکی کی ہوا پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ورنہ دنیا میں کسی کو ایسے بند کر دو 1 منٹ میں مر کے جائے گا۔
لیکن اللہ جب زندگی دیتا ہے تو بولے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھئی یہاں تو ہوا بھی نہیں جاتی، اس میں کوئی سوراخ بھی تو نہیں ہے، اور وہ سانس بھی لے رہے آرام سے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہت ہے، ہر جگہ ہر حال میں حقیقی بادشاہت اسی کی ہے، لہذا آیت پر اعتراض نہیں کہ دنیا میں بڑے بادشاہ مجازی بس دعوے دار، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ خیال ہے کہ سلطنت، اطاعت، حکم، مدد مجازی طور پر بندوں کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن معبودیت رب کے سوا کسی کی صفت نہیں، اس میں مجاز بنتا ہی نہیں۔ بعض لوگ بادشاہ تو ہیں مگر کوئی معبود نہیں، کوئی عابد تو ہو سکتے لیکن معبود نہیں، خالق نہیں۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ ان تکفروا، اور تم نہ شکری کرو گے تو فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تم سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کیونکہ تمہاری عبادت و شکر سے رب کی ملک میں کچھ زیادتی نہیں ہو جاتی، اور تمہاری نافرمانی سے اس کا کچھ نقصان نہیں۔ غنی وہ ہے، محتاج تم ہو۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ الْكُفْرَ، اور اپنے بندوں کی کفر ناشکری سے وہ راضی نہیں ہوتا۔ یہاں بندوں سے مراد مومن و کافر سارے بندے ہیں، ناشکری کسی کی پسند نہیں، کیونکہ ان میں بندوں کا نقصان ہے۔ وَإِن تَشْكُرُوهُ يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر شکر کرو تو اسے یہ پسند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند فرمائے گا تمہارے لیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تم وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، معلوم ہے کہ رضا کچھ اور ہے، ارادہ کچھ اور، کفر پر رضا نہیں اور ارادہ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی کوئی کسی کا بوجھ بخوشی نہ اٹھائے گا کہ اصل مجرم بالکل ہلکا اور بری ہو جائے، ورنہ گمراہ کرنے والوں پر ان کا اپنا بوجھ بھی ہوگا اور دوسرے گمراہوں کا بھی۔ رب فرماتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، سورہ عنکبوت آیت نمبر 13 میں، کہ مجرم جن کو انہوں نے گمراہ کیا اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، ان کے بوجھ بھی۔ دنیا میں کوئی بدعت سیاح ایجاد کرتا ہے، گناہ ایجاد کرتا ہے، پھر لوگ وہ گناہ کرتے ہیں، تو جنہوں نے اس گناہ کو ایجاد کیا تو گناہ کرنے والا گناہ کرنے والے کے گناہ کا بوجھ اس کو بھی ملے گا اور گناہ کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح کوئی نیکی کا کام ایجاد کرتا ہے، من سنتن حسنہ، تو جو نیکی پر عمل کرے گا تو نیکی کرنے والے کو بھی اپنا ثواب ملے گا، لیکن جنہوں نے ایجاد کیا اس کو بھی وہ ثواب ملے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہیں اپنے رب کے طرف پلٹنا ہے، فینبئکم، تمہیں بتا دے گا، بما کنتم تعملون، وہ جو تم کرتے تھے، جزا اور سزا ضرور دے گا۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، یا انسان سے مراد یا ابا جہل ہے یا عام کفار، جیسے آگے مضمون سے پتہ چلتا ہے، جب انسان کو چھوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، درن دعا ربہ، تو اپنے رب کو پکار اٹھتا ہے، منیبن، اس کے طرف رجوع کرتے ہوئے، الیہ، اس کے طرف رجوع کرتے ہوئے، اس کے طرف، اس طرف جھکا ہوا۔ ثم اذا خوله نعمتا منہ، پھر اللہ اپنے طرف سے اگر نعمت عطا کرے، نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، بھول جاتا ہے کہ اللہ کو جب پکار رہا تھا۔ مسلمان نہیں بھولتا، مسلمان اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، غمی اور خوشی میں۔ کافر غمی میں، مصیبت میں اللہ، اور جب چھٹکارا مل گیا تو بھول گیا۔ پھر معلوم ہوا کہ راحت میں گزشتہ تکالیف کو یاد رکھ کر رب سے
خوف کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے۔ وجعل اللہ اندادا، اور یہ مشرک اللہ کے لیے پھر شریک برابر والے ٹھہراتا ہے، ان کے لیے چھوٹے معبود، ان کا اولیاء سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان جیسی آیتوں کو مسلمانوں اولیاءوں پر چسپاں کرنا خوارجوں کا طریقہ ہے۔ لیضل عن سبیلہ، تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے لوگوں کو۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، فرما دیجئے کہ تو فائدہ اٹھا اپنے تھوڑا سا اپنے کفر کے ذریعے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھاؤ گے، یعنی کافر اپنے کفر کے باوجود دنیا میں کچھ نفع حاصل کر لے، آخر کار وہ جہنمی ہے۔ انکا من اصحاب النار، بے شک تو جہنمیوں میں سے۔ امن ہوا قانتن، کیا وہ جسے فرمان برداری میں آنا اللیل، رات کی گھڑیوں میں تہجد نصیب ہوتی ہے۔ امن ہوا قانتن آنا اللیل ساجدہ وقائما، کیا وہ جسے فرمان برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں سجود میں اور قیام میں گزریں، اور اس کے ساتھ یحذر الآخرہ، اور آخرت سے ڈرتا بھی رہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کرے تو غرور میں آ جائے، تکبر میں آ جائے، تو سورہ فرقان میں پڑھ چکے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس کے بعد بھی دعائیں کرتا ہے رب والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی کرتا ہے، رات کے حصوں میں عبادت بھی کرتا ہے، سجدوں میں کبھی ہوتے ہے کبھی قیام میں ہوتا ہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہے اور اللہ کی رحمت کا امید بھی کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد کی افضلیت اس سے معلوم ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ نماز میں قیام اور سجدہ اعلیٰ درجے کی رکن ہے۔ یہ بھی معلوم ہے کہ نمازی اور پرہیزگار کو رب سے خوف ضرور چاہیے، اپنی عبادت پر نازاں نہ ہو، ڈرتا رہے۔ یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق نازل ہوئی، جو نماز تہجد کے بہت پابند تھے، اور اس وقت اپنے کسی خادم کو بیدار نہ کرتے تھے، سب آپ خود کرتے تھے، لیکن پیارے نبی کے تو تمام صحابہ ایسے تھے۔ آگے فرمایا وَلَهَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ، آخری آیت آپ فرما دیے کیا برابر ہے وہ لوگ یعلمون جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ جو نہیں جانتے، انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں، عقل مند لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ معلوم ہے کہ عابد سے عالم دین افضل ہے، عابد سے عالم دین افضل ہے۔ ملائکہ عابد تھے اور آدم علیہ السلام عالم، عابدوں کو عالم کے سامنے جھکایا گیا۔ یہاں مطلقاً ارشاد ہوا کہ عالم غیر عالم سے افضل ہے۔ دیکھیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ برابر ہے؟ نہیں برابر ہے۔ خیال ہے کہ عالم سے مراد عالم دین ہے، انہیں کے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئی، اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ تمام ازواج مطہرات بلکہ تمام جہان کی بیویوں سے افضل ہے، کیونکہ وہ بڑی عالمات تھی۔ تو علماء کی شان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اس سے اشارتاً یہ بھی کہتے ہیں معلوم ہو گیا کہ عاقل وہی جو انبیاء کی تعلیمات سے فائدہ اٹھائے، جو علم و عقل حضور کے قدم شریف پر نہ جھکائے، وہ جہالت اور بے وقوفی، جن کے اندر عقل آ جائے، تکبر آ جائے، بلکہ جس قدر علم اور خوف خدا زیادہ ہو سے یہ عالم ہے، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو، عوام سے محبت کرنے والے ہو، اللہ عوام تک ان کی امانتیں پہنچائے، دین پہنچائے اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے اگر یہ علم دیا تو اس کے بارے میں پوچھے گا کہ یہ علم میں نے تمہیں دیا تھا، تو نے اس امانت کو پہنچایا۔ انبیاء کے بڑے مقام ہیں، لیکن کس قدر اس علم کے
فرائضوں پر عمل کرتے ہیں دنیا والوں تک وہ پہنچاتے ہیں۔ پھر جو علماء انبیاء کے ورثاء ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ بغیر لالچ کے، بغیر افراط و تفریط کے رات دن اس دین کی تبلیغ کرے۔ کریم اللہ سے دعائیں، آج ہمارا سورہ زمر 9 آیتیں ہو گئی، یہ پہلا رکوع ہو گیا، اللہ قبول فرمائے۔ جتنے میرے بھائی یہاں پہ ماشاءاللہ کثیر تعداد سے میرے بیٹے اور بھائی یہاں پہ تشریف لاتے مسجد میں، اور جو گھر میں واٹس ایپوں کے ذریعے یا جو یوٹیوب کے ذریعے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور کم از کم ان کانوں، ان زبان اور اس آنکھوں سے اس قرآن کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں۔ یقیناً قبر میں روشنی ہوگی اور دل میں نور ہوگا، سکون ہوگا یا اللہ تعالیٰ، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ نفس و شیطان کے مکاری سے ایمانوں کی حفاظت ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرات، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔